ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر زبیر نے ایک پوائنٹ اٹھایا اور احسن اقبال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ووٹ کس کو دیں. آپ تینوں کے لیے سوال ہے, کون لوگوں کے مسائل کا حل نکالے گا؟ دیکھیے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ این کے پاس ایک اکنامک ویژن ہے. پاکستان میں جتنی اکنامک ریفارمز ہوئیں وہ ہمارے دور میں ہوئیں. سب سے پہلے 1991 میں پاکستان نے اکانومی کو لبرلائز کیا. ہاں جی, پنجاب میں خودکشیاں نہیں کر رہے لوگ. خودکشیاں تو میکرو اکنامک ہے نا, جو آپ کے ملک کی جو میکرو اکنامک پکچر ہے. ایک صوبہ تو اکنامک پالیسیز نہیں بنا سکتا. اگر آپ ایک صوبے کو مکمل خود مختاری دے دیں گے پھر اسے آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. لیکن جو ملک کے اندر پیسے کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, جو مانیٹری پالیسی ہے, جو ایک میکرو اکنامک فریم ورک ہے, اس کے اندر کیا ہنا ربانی کھر صاحبہ کے پاس ہے؟ جی, مسائل کا حل ہنا ربانی کھر صاحبہ. دیکھیے, مسائل کا حل قومی سطح کے اوپر ٹھوس اقتصادی پالیسیز کے اوپر ہے, گڈ گورننس کے اوپر ہے, ایک اکنامک ویژن کے اوپر ہے, ایک پولیٹیکل ول کے اوپر ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جون کے اندر وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ 400 ارب روپیہ لیک ہو رہا ہے. 4 مہینے گزر گئے ہیں. مجھے آپ ایک ایکشن بتا دیجئے کہ اس 400 ارب کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک ادارے کے انتظامی سربراہ کو تبدیل کر کے شفاف انداز میں کوئی پروفیشنل مینیجر لایا گیا ہو. پی آئی اے کا حال آپ کے سامنے ہے, پی ایس او کا حال آپ کے سامنے ہے, انشورنس کارپوریشن کا حال آپ کے سامنے ہے, اور میں نام سب ادارے, ریلویز کا آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جی, آپ نے اس کو ایک اسٹریٹجک طریقے سے یو ہیو ٹو موو فارورڈ. اور اس میں اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ جو جتنا ٹائم لیا گیا پی ایس سیز کو موو کرنے میں, اس کی آئی تھنک جسٹیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. مطلب آئی ایڈمٹ دا فیکٹ کہ یہ پرابیبلی ہمیں 1 سال پہلے وہاں پہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ ہم آج ہیں. لیکن آپ نے جون سے اب تک بات کی. جون سے اب تک ایک سی سی او آر پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ آف پی ایس سیز قائم کی, جس کی میٹنگز کوئی 3 4 5 ہو چکی ہیں, جس کی ایک چیز کل لے کے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم گئے. اور اس وقت سب سے زیادہ آپ کو بلیڈ کون کر رہا ہے, سب سے زیادہ گورننس کا ایشو کہاں پہ ہے, سب سے زیادہ اکنامک ایشو جس سے پوری آپ کی اکانومی آ کے ہالٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے, آپ کا کلیئرلی انرجی سیکٹر میں, الیکٹریسٹی اسپیسیفکلی میں. اس میں جو چیزیں اپروو ہوئیں, ایک ہمیں اسی میں کہہ رہی تھی کہ کئی ایسی ڈیسیجنز ہوں گی جو بہت پاپولر نہیں ہوں گی. اس میں آل دا پولیٹیکل پارٹیز اور آل دا پولیٹیکل پلیئرز ول ہیو ٹو کم ٹوگیدر ٹو گو فارورڈ. اس میں کام ہو چکا ہے, اس میں بلو پرنٹ بھی بن چکا ہے, پلان بھی بن چکا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے جو شفاف طریقے سے آئیں گے, سی وہ سارا کچھ وہ سب کچھ ہو گیا. ڈاکٹر زبیر صاحب, آج انڈے اسلام آباد میں 84 روپے درجن تھے, چینی 85 روپے کلو, ماش کی دال 80 روپے کلو. منیمم ویج حکومت نے ڈٹرمن کیا 7000 روپیز. اس میں ایک بندہ مہینے میں کیسے گزارا کرے گا 5 بندوں کی فیملیز کے ساتھ؟ بالکل نہیں کرتے. پھر بات وہیں پر مینجمنٹ پر آتی ہے. ابھی ہنا فرما رہی ہیں کہ اس طرح کے انرجی سیکٹر آپ فرما رہی ہیں, بہت صحیح بات ہے کہ یہ ایک بڑا اہم جزو ہے پورے معیشت کا, اور اس کو جب تک صحیح نہیں کیا کئی جگہ پہ میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے 200 روپے کلو بھی مل رہی ہے. ہاں بالکل, ضرور میں ذرا وہیں پر آتا ہوں. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر یہ اس بات کی طرف دیکھیں کہ اس وقت الیکٹریسٹی میں ہماری 30% لائن لاسز ہیں. جب تک وہ لائن لاسز انہوں نے ختم نہیں کی, جس کے اندر 7-8% زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, باقی تمام مس مینجمنٹ کی وجہ ہے. تو یہ جو ہے جو بھی اقدامات لیں گے یہ مہنگائی کو اور بڑھائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی کاسٹ آتا ہے اس میں لائن میں وہ یہ پاس آن ٹو دی کنزیومر. جب کنزیومر پر آتا ہے تو آپ جن قیمتوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ اور بڑھیں گی. اب بات یہ ہے نا کہ یہ جہاں پر خسارے کی بات ہوئی بجٹ میں, تو اس کو کم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی حال ہے کہ جناب ٹیکس اور لگاؤ ان کے اوپر, اور مہنگائی اس سے آئے گی. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو اخراجات ہیں 3 کھرب روپے کے, اس میں کوئی گنجائش نکالے. اگر 84 ارب روپے ہی صرف ان کو چاہیے, جس کے بارے میں 84 ہے شاید جو نئے ٹیکسز کا جو آبجیکٹو کہ وہ کیا یہ 84 ارب یہ 3 کھرب روپے میں اس کی سیونگز کہیں نہیں نکال سکتے؟ یہ ماننے کی بات نہیں ہے, یہ سوچتے نہیں ہے. یہ آسان طریقہ لوگوں پر اور بوجھ ڈالنے کا. جو بھی یہ مسائل کا حل اس وقت حکومت نکال رہی ہے وہ لوگوں پر اور بوجھ ڈالنے کا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب, ہمیں یہاں پہ بالکل ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.